دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے ہے سارے۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے اور مقابلہ ہے دہن میں زباں تمہارے لیے، مقابلہ تقریر ہے اور اس میں طلباء و طالبات شرکت کر رہے ہیں کالجز اور یونیورسٹیز کے طلباء و طالبات کہ جو اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق ماشاءاللہ یہاں تشریف لا رہے ہیں اور بہت اچھے انداز میں شرکت کر رہے ہیں۔ آج چوتھا راؤنڈ ہے، یہ ٹوٹل 18 راؤنڈز ہیں اور ان 18 راؤنڈز کے مکمل ہونے کے بعد 6 جو ہیں وہ کوارٹر فائنل ہیں اور اس کے بعد 2 سیمی فائنل اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم فائنل کی جانب بڑھیں گے۔ دیکھیں کون کون اس میں سے منتخب ہوتا ہے اگلے راؤنڈ کے لیے اور کون اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتا ہے۔ آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز اور معروف شخصیات ڈاکٹر محمود غزنوی صاحب، جناب شاہد مسرور صاحب اور جناب رضوان زیدی صاحب، تینوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو دیکھنے کے بعد ناظرین بھی اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ جہاں کہیں کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہوگی طلباء و طالبات کی، آپ اس کو نشاندہی کریں گے اور ان کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ آپ بھی جج کر رہے ہیں اس مقابلے کو، اپنے اپنے گھروں میں دیکھ رہے ہیں اور نوٹ کر رہے ہیں کہ کون بچہ، کون طالب علم اور کون سی طالبہ کس انداز میں یہاں شرکت کر رہے ہیں۔ پہلے کنٹسٹنٹ کو آپ کی اجازت سے دعوت دے رہا ہوں، محمد یوسف تشریف لائیں اور آج کے موضوع سے متعلق اپنی تقریر کریں۔ محمد یوسف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و مسلما۔ جناب صدر، آج کے ایوان میں مجھے جس موضوع پر لب کشائی کی سعادت حاصل ہو رہی ہے وہ ہے گفتار دلبرانہ، کردار کاہرانہ۔ عالی قدر تاریخ شاہد ہے کہ وہی لوگ حاصل حیات ٹھہرے جنہوں نے زندگی کے حقیقی مدعا کو پا لیا۔ زمانہ انہی کی لافانی عظمت کو سلام کرتا ہے جنہوں نے وقت کی جبین پر اپنے معجز نما عمل کے نقوش سب کیے۔ جب ہم زمانے کو مسخر کرنے والی شخصیات کا سراغ لگاتے ہیں تو ان کی روشن جھلک شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے کلام میں نظر آتی ہے کہ نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز۔ بلا شبہ یہ مردان ایمان ہی ہے جو حلقہ یارا میں ایسے ہوتے ہیں جیسے شبنم کے قطروں کا لمس ہوتا ہے، جیسے خوشبو کی نزاکت ہوتی ہے، جیسے خلوص و محبت کی بے نام مہک ہوتی ہے۔ لیکن رزم حق و باطل ہو تو شیران نر کی طرح جھپٹتے ہیں، شاہینوں کی طرح لپکتے ہیں اور شعلہ برق بن کر خرمن باطل کو خاکستر کر دیتے ہیں۔ یہی وہ عظیم لوگ ہیں جن کے اوصاف و خصائل خود کلام مقدس میں خالق کائنات بیان فرماتا ہے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال علیہ الرحمن نے اس آیت مبارکہ کا خلاصہ یوں بیان فرمایا کہ ہو حلقہ یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ جناب صدر، ہم جب تاریخ کے اوراق پر نظر دوڑاتے ہیں تو صدیوں پر پھیلی ہوئی تاریخ کے افق پر ایسے بطل جلیل بڑی تعداد میں جگمگاتے نظر آتے ہیں جنہوں نے کہیں تو اپنی فولادی قوت سے باطل کو تسخیر کیا اور کہیں صلح و امن اور محبت و خلوص کی خوشبو پھیلا کر زمانے کو مسخر کر لیا۔ در حقیقت یہ تمام تر عمل رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات و معمولات سے عبارت ہے کہ جب مارکہ حق و باطل ہو تو بدر و احد، حنین و احزاب میں آپ کا جلال دشمنان دین کے لیے قہر خداوندی ہوتا، اور جب عاشقوں کے ہجوم میں ہوتے تو آپ کے حسین رویے کی گواہی قرآن مقدس نے متعدد مقامات پر دی کہ اے حبیب، یہ جو آپ کے ارد گرد پروانوں کا ہجوم لگا رہتا ہے یہ آپ کی نرمی و شفقت کا اثر ہے۔ اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو یہ ہرگز آپ کے آس پاس نہ ہوتے۔ یہی اسلام کا حسن ہے، یہی اسلام کی کہ نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ٹھیک ہے جناب محمد یوسف، اور آپ کے بعد حافظہ عائشہ تشریف لائیں اور آج کے موضوع سے متعلق اپنی تقریر کریں۔ حافظہ عائشہ۔ جناب والا، انسان کی شخصیت کے 2 اہم پہلو ہوتے ہیں، پہلا گفتار، دوسرا کردار۔ گویا گفتار شخصیت کی آئینہ ہوا کرتی ہے اور کردار اس آئینے میں نظر آنے والا عکاس ہوا کرتا ہے۔ تو پھر دیکھیں کہ گفتار دلبرانہ ہو تو آنکھوں میں جلال الہی، پاؤں میں استقامت، کہ ان کے کردار اس چراغ کی مانند جو اندھیرے سمندر میں سفینہ نوح کو روشن کر دیتا ہے۔
کہ سامنے نمرود کی صورت مخالف ہو تو ابراہیم کا کردار بھڑکتی ہوئی آگ کو گل و گلزار کر دیتا ہے. ابو لہب ابو جہل کی صورت سامنا ہو تو سرکار دو عالم کی اولو العزمی کردار قاہرانہ کی صورت صدق و عدل کے ماتھے کا جھومر بنتی ہے. اور پھر یہی گفتار جب تپتی ریت پر تڑپتے ہوئے بلال تک پہنچتی ہے تو پھر کردار قاہرانہ کی ساتھ اذان کعبہ تک پہنچا دیا کرتی ہے. اور پھر ہجرت مدینہ سے معرکہ بدر تک 313 کا لشکر جب کردار قاہرانہ کے ساتھ 1000 لشکر کے اوپر فتح حاصل کرتا ہے تو کہیں حیدر کرار خیبر فتح کر کے شیر خدا بنتے ہیں تو وہیں پر کردار قاہرانہ کے ساتھ ہم صبر و استقامت کے کردار میں وہ 72 کردار نہیں بھول سکتے جو کربلا کے میدان میں سر تو کٹاتے ہیں مگر جھکتے نہیں. گویا اشداء علی الکفار رحماء بینہم کہ آپس میں نرم دل گفتار دل برانہ اور کافروں کے لیے سخت کہ کردار قاہرانہ کی مثال نظر آتے ہیں. اور یہ نہیں جناب والا، یہ بھی دیکھیں کہ آج کے اس پرفتن دور میں جب یہ امت مسلمہ جو ایک تسبیح کی مانند تھی دانے دانے بکھر گئی ہے، جھوٹ مکر و فریب ملاوٹ جہالت کا دورہ ہے، اس دور میں بھی ہمارے جوان ہیبت حیدری لے کر ہمارے دشمنوں کو یہ بتاتے ہیں کہ آج بھی ہمارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں. ہم جانتے ہیں کہ آج بھی ہمارے پاس ابو بکر کا صدق، فاروق کی عدالت، عثمان غنی کی سخاوت، حیدر کرار کی شجاعت، ایوبی کی للکار، قاسم کا ولولہ اور طارق کی تلوار موجود ہے جو علامہ اقبال کے اس جملے کی ترجمانی کرتا ہے کہ گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ، گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ. ٹھیک ہے جناب. حافظہ عائشہ کے بعد میں اگلے کنٹسٹنٹ جو ہیں ان کو دعوت دے رہا ہوں. بہت سی چیزیں ہیں جو یقیناً نوٹ کی گئی ہیں، لہجے کی، ادائی کی، الفاظ کی، تلفظ کی، یعنی کہ اور بہت سی چیزیں کانٹینٹ کی بطور خاص. چونکہ موضوع ایسا ہے کہ اس کو پروو کرنے کے لیے آپ کو وہ آیہ مبارکہ کا سہارا لیا جا رہا ہے اس میں ہر بار، اور اس کو پھر ڈسکرائب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی وضاحت کی کوشش کی جا رہی ہے. اس حوالے سے آخری کنٹسٹنٹ ہے ہمارے شماس رضا، جو کہ آج کے موضوع سے متعلق جو ہے اپنی تقریر کریں گے. بسم اللہ. لائق عزت و احترام، مسند عزت پر جلوگر ججز صاحبان اور مہمانان گرامی، آج جس موضوع باکمال پر میں لب کشائی کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، یہ موضوع کوئی عام موضوع نہیں، یہ موضوع کوئی لا حاصل موضوع نہیں کہ جس کو سن کر نقارہ سمجھ کر پس پش ڈال دیا جائے، بلکہ یہ موضوع اپنے اندر اتنی اہمیت و فضیلت رکھتا ہے کہ اگر کوئی صاحب کردار اس موضوع کے مقصد و مدعا اور مقصد کو سمجھ جائے اور اسے اپنی عملی زندگی کا جامہ پہنا لے تو بباغ دخل میں یہ بات عرض کرنے لگا ہوں کہ اس عملی جامہ پہنانے کی بدولت اللہ رب العزت اسے دنیا اور آخرت میں بھلائیاں عطا فرمائے گا. میری مراد گفتار کے ساتھ کردار کا غازی بن کے دکھانا ہے، میری مراد گفتار کے ساتھ کردار کا غازی بن کے دکھانا ہے. فلسفہ دخل، فلسفہ تمدن میں انسان کے انفرادی اور اجتماعی عمل کے ساتھ ساتھ قدم بقدم اس بات کی تعلیم ملتی ہے کہ انسان اپنے عمل و کردار سے اپنے آپ کو ایسا واضح کرے کہ دوسرے دیکھنے والا اس بات پر تائید ہو جائے کہ یہ جو سامنے بیٹھ کر میرے ساتھ کردار کی گفتگو کر رہا ہے یہ خود بھی اپنے کردار میں اعلیٰ ہے، یہ خود بھی اپنے کردار میں بالا ہے. صدر علی وقار، جو قومیں عمل و کردار میں اعلیٰ ہوتی ہیں، جو قومیں عمل و کردار میں اعلیٰ ہوتی ہیں وہی قومیں ترقی کرتی ہیں. اگر مسلمان قوم کو ترقی کرنی ہے تو سب سے پہلے مسلمان قوم کو اپنا کردار پختہ کرنا ہوگا. مسلمان قوم کو اگر ترقی کرنی ہے تو سب سے پہلے مسلمان قوم کو اپنا کردار پختہ کرنا ہوگا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت تبلیغ سے پہلے اپنا ایمان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت تبلیغ سے پہلے اپنا کردار پیش کیا، جسے دیکھ کر سب نے یکتن جواب دیا کہ یا رسول اللہ
ہم نے آپ کے کردار کو ہمیشہ یکساں پایا. یا رسول اللہ ہم نے آپ کے کردار کو ہمیشہ بالا اتر پایا. یا رسول اللہ ہم نے آپ کے کردار کو ہمیشہ اعلیٰ پایا. آقا علیہ السلام کا کردار تو وہ ہے, میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا, میرے اور آپ کے آقا نے خود اپنے بارے میں فرمایا, انا اول المسلمین, کہ اولین مسلمان میں خود ہوں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ عمل اور کردار, گفتار میں کردار کا اثر ہوا کرتا ہے. اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ, ٹوٹا گئے ایشیا میں سیر فرنگیانہ, تعمیر آشیا سے میں نے یہ راز پایا, اہل نوا کے حق میں بجلی کے آشیانہ, اے لا الہ کے وارث باقی نگی ہے تجھ میں, گفتار دل برانہ کردار کا گرانہ, تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے, تیری نگاہ سے دل ہاں سینوں میں کانپتے تھے. ہاں کھو گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ, کھو گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ. آپ کی سماعتوں کا شکریہ. شماس رضا آپ کا بھی شکریہ, اور تینوں کنٹسٹنٹ کا شکریہ کہ آج یہاں تشریف لائے اور چوتھے راؤنڈ میں اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق آپ نے کوشش کی یہاں پر. اب ججز نے کس طرح سنا یہ بھی تو ذرا ہمیں معلوم ہونا چاہیے, کہاں کہاں کس کس نے کیا کیا غلطی کی. آپ بھی منتظر ہوں گے, میں بھی ہوں, لیکن ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں پھر جانتے ہیں. جناب اس طور پر آج کا مقابلہ جو ہے, آج کا راؤنڈ جو ہے مکمل ہوا, اور آپ نے سنا تینوں کو اور بغور سنا ہوگا, لیکن جتنی غور سے ہماری ججز نے, ہماری جیوری نے سنا ہے اتنی غور سے آپ نے نہیں سنا ہوگا. کیا کہیے گا رضوان زیدی صاحب آج کے ان ہمارے شرکاء کے لیے؟ مجموعی طور پر پروگرام اچھا تھا, جاندار تھا, لیکن میں فردن بتاؤں, یوسف بیٹا جو زیر کی اضافت جو ہے نا وہ سماعتوں کو ذرا متاثر کرتی ہے, جیسے اے سی, پھیلی, فولادی, تو یہ جو ہے نا باقی ساری چیزیں ٹھیک ہے, لیکن وہ جو کسی بھی لفظ کی حرمت جو ہے نا اس کا بھی بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے. اردو زبان کے اعتبار سے بات کروں, مجموعی تاثر آپ کا اچھا تھا. عائشہ بیٹا اچھا بولی, مجموعی تاثر بھی اچھا تھا, باڈی لینگویج اچھی تھی, روسٹم کا استعمال بھرپور کیا, اور ججز سے زیادہ کیمرے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے جو ہم پچھلے 3 پروگرامز میں کہہ رہے تھے, غالباً آپ نے پچھلے پروگرام دیکھے ہوں گے تو اس کا کچھ تاثر رہا. مجھے اچھی لگی آپ کی تقریر, لیکن 20 سیکنڈ پہلے آپ, اور آپ بھی وقت مقرر سے کچھ پہلے آپ نے روسٹم چھوڑ دیا تھا, آپ کو موقع پورا ملا تھا. اچھا شماس, آپ کا جو انداز جو مجھے لگا نا وہ ممبر اور جلسے والا تھا, یعنی کہ شعلہ بیانی اپنی جگہ, لیکن اصول و ضوابط ہوتے ہیں کچھ جو ہم یہاں ٹیکنیکل بنیادوں پر آپ کو پرکھ رہے ہیں, آپ کی صلاحیتوں کو. آپ نے بھی اچھی تقریر کی. اب جو مجموعی کل میزان جو سامنے آئے گا تو اس پہ پتہ چل جائے گا کہ آج اس میزان پر کون پورا اترتا ہے. اس میزانیہ کے حوالے سے ہی بات کر لیں گے. شاہد بھائی کیا کہتے ہیں؟ پہلے تو مجھے جو آج کا موضوع ہے اس پر میری ناقص رائے ہے کہ وہ گفتار دل برانہ اور کردار قاہرانہ نہیں, گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ, میری ناقص رائے ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کا زبر, ہم اس کو کہتے ہیں زبر خراب ہے, اے سے, جے سے, کے سے, اس کو صحیح کیجئے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ لوگوں کو ٹیچ کر رہے ہیں. پھر آپ نے درمیان میں جو شعر پڑھا, یقین کریں اگر وہ شاعر جن کا وہ شعر تھا وہ سن لیتے تو وہ خودکشی کر لیتے. تو شعر یا تو پڑھیں نہیں, یا پڑھیں تو کم از کم اس کو اس کے معیار کے مطابق پڑھیں. آپ اپنا معیار کیوں خراب کرتے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ آپ 26 سیکنڈ اور کچھ منٹ جو ہیں وہ اس کے ساتھ کچھ اور کاؤنٹر جو تھے وہ آپ کی تقریر کے شارٹ تھے. اسی طرح آپ کے 23 سیکنڈ اور کچھ کاؤنٹر شارٹ تھے. جب آپ 3 منٹ کی تقریر پوری نہیں کر سکتے 3 منٹ میں اور مقابلے میں آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود بخود اپنے آپ کو کمزور کر لیتے ہیں. آپ کا جہاں تک تعلق ہے بھائی, آپ نے آدھی تقریر تو موضوع آپ کا چاہے پھول ہی کیوں نہ, آپ نے کہا ایسا موضوع ہے کہ ایسا موضوع اگر ہو تو اس موضوع پہ یوں ہونا چاہیے. ارے یار آپ یہ بتائیے کہ کردار کیا ہوتا ہے, دلبرانہ گفتگو کیا ہوتی ہے, آپ یہ بتائیے کہ گفتار کیا ہے, کردار کیا ہے, دلبرانہ کیا ہے, قاہرانہ کیا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ تو موضوع ایسا ہے کہ اس موضوع پہ اگر کوئی عمل کر لے, کس موضوع پہ عمل کر لے؟ موضوع کی فضیلت بیان کر رہے ہیں نا وہ, اور موضوع بھی نہیں بتا رہے ہیں. موضوع بھی نہیں بتا. آدھی تقریر تو آپ نے اسی میں گزار دی. تو یہ ساری باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان غلطیوں کو آئندہ نہ کیجیے گا. تلفظ کی غلطیاں تو آپ لوگ کرتے ہی ہیں, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یا تو کوئی اچھی لغت نہیں ہے, یا آپ لوگ محنت نہیں کرتے, یا پیچھے کوئی اچھا استاد نہیں ہے. باقی مجموعی طور پہ تقریریں آج کی اچھی. ڈاکٹر صاحب کیا کہیے گا؟
بس وہی تلفظ کا معاملہ ہے، وہ اضافتیں جو ہیں وہ استعمال نہیں ہوئی صحیح سے. مثلا انہوں نے کہا کہ نرم دم گفتگو، نرم دم گفتگو ہے. اچھا اسی طرح جو ہے رزم حق باطل، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اور ہمارے تیسرے جو تھے مقرر شماس، انہوں نے تو مدعا نہیں مدعا ہے، ہر لفظ کی ادائی کمپلیٹ ہونی چاہیے. مدعا بانگ دہل ہے لفظ، بانگ دہل نہیں ہے. اچھا عمل و کردار، عمل و کردار نہیں، عمل و کردار نہیں، عمل و کردار ہے، وہ متحرک ہے عمل و کردار. تو بہرحال مجموعی طور پر تقریر اچھی تھی، ایک تقریر تو بہت اچھی تھی. اچھا ایک تقریر اچھی تھی، تقریر تو اب بہت اس ہی تقریر کو ہی آپ نے فوکس کیا ہوگا اور اسی تقریر کے حوالے سے ہم بات کریں گے جو میں نے کی اس کی بات. اچھا جو آپ نے کی، یعنی فیصلہ آپ کا ہے، فیصلہ تو جیوری کا ہے. اچھا ایک چیز میں اپنے ناظرین کے لیے بھی اور اپنے کنٹسٹنٹ کے لیے بھی جاننا چاہوں گا، اگر کوئی شریک جو ہے وقت سے اپنے وقت سے 2 منٹ یا 1 منٹ زیادہ لے لیتا ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ منہا ہو جاتے ہیں نمبر، ٹھیک ہے. تو کم اگر اس نے ڈیوریشن لیا ہے تقریر کا تو کیا اس میں بھی نمبر پر اثر انداز ہوں گے؟ دیکھیے اس میں جو رائج ایک طریقہ ہے کیونکہ جو بنایا ہوا ہے اس میں ہوتا ہے کہ کم سے کم وہ ایلیجیبل رہا، وہ اگر 20 سیکنڈ بھی ہے لیکن اس نے اس ٹارگٹ کو پورا کیا ہے. کیونکہ سر ان کے سامنے کاؤنٹر نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ 2.5 سے 3 منٹ. ہاں 2.5 سے 3 منٹ کا مطلب یہ ہوا کہ 2.5 سے 3 منٹ کے درمیان آپ وائنڈ اپ کر لیجیے. کاؤنٹر بیک ڈراپ پر ہے، صحیح ہے نا، ان کو بزل پر پتہ چلے گا. انہوں نے آدھے منٹ سے پہلے آدھے منٹ کے اندر کر لی. یہ بچے جب گھر میں تیاری کر رہے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، نمبر منہا نہیں کیونکہ اس کو بار بار کہا گیا ہے کہ آپ نے اتنی پہلے نمبر منہا نہیں ہوں گے، تو ایسا نہ ہو آنے والے سمجھے کہ بھائی ہمارے سامنے تو کاؤنٹر نہیں چل رہا ہے، ہم کیسے اس کو فالو کریں. آپ نے 2.5 سے 3 منٹ کا ٹائم دیا ہے نا، تو 2.5 اور 3 کے درمیان وائنڈ اپ ہو جانے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب فیصلہ سنا رہے ہیں اور فیصلے کے مطابق آج کی ونر ہیں حافظہ عائشہ. حافظہ عائشہ نے آج کا راؤنڈ جو ہے جیت لیا ہے، ون کر لیا ہے. آپ کو بہت مبارک ہو اگلے راؤنڈ میں جانے کے لیے، اور آپ لوگوں نے بھی ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی دونوں نے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابی عطا فرمائے. ہم ججز کا بہت شکریہ ادا کریں گے کہ آپ تشریف لائے اور بہت اچھے انداز میں آپ نے ان کی رہنمائی بھی فرمائی اور اپنے فرائض منصب بھی ادا کیے. ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان